حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کیوں کی؟ کیسا رسول؟ بیٹے نے طلاق دی تو آپ نے نکاح کیا، اپنے بیٹے کی منکوحہ سے شادی کی۔ استغفر اللہ۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ وجہ جانیے اس ویڈیو میں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ پہلے منہ بولا بیٹا بننا شریعت میں درست تھا۔ پہلے عرب میں رسم تھی جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، اس کی نسبت اسی آدمی کی طرف کی جاتی تھی۔ حقیقی معنوں میں اس کو بیٹا تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب زید بن حارث جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زینب کے لیے ان کے بھائی کو پیغام دیا۔ یہ دونوں بھائی بہن نسب میں حضرت زید بن حارث کو برابر نہ سمجھتے تھے، اس واسطے اول تو رکے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج دی کہ پیغمبر کی تجویز کے بعد پھر مسلمانوں کو کوئی عذر نہیں ہوتا۔ دونوں نے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ مگر کچھ میاں بیوی میں اچھی طرح سے نہ بنی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ بڑے خاندان ہونے کی وجہ سے لان تان کرتی تھیں اور ان کو کم درجہ سمجھتی تھی، جس سے ان کے معاملات کبھی درست نہ ہوئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صلح کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور سمجھایا، مگر انداز سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بغیر طلاق دیے نہیں رہیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سوچ ہوا کہ حول ہی ان دونوں بھائی بہنوں کا دل اس نکاح کو گوارا نہ کرتا تھا، مگر ہمارے کہنے سے قبول کر لیا۔ اب اگر طلاق ہو گئی تو اور بھی دونوں بھائی بہنوں کی بات ہلکی ہوگی اور بہت دل شکنی ہوگی۔ ان کی دلجوئی کی کیا تدبیر کی جائے؟ آخر سوچنے سے یہ بات خیال میں آئی کہ اگر میں اپنے سے ان کا نکاح کروں تو بے شک ان کے آنسو پونچھ جائیں گے، ورنہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کی زبان کا یہ بھی خیال تھا کہ بے ایمان لوگ طعنے ضرور دیں گے کہ بیٹے کی بیوی کو گھر میں ڈال لیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی دوسری بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ اگرچہ شریعت سے منہ بولا بیٹا سچ کا بیٹا نہیں ہو جاتا، مگر حلقت کی زبان کو کون پکڑے؟ پھر ان میں بھی بے ایمان لوگ جن کو طعنہ دینے کے واسطے ذرا سا بہانہ بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ بچار میں تھے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق بھی دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ رائے اسی طرف ٹہری کہ پیغام بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اپنے پروردگار سے کہہ لوں، میں اپنی عقل سے کچھ نہیں کرتی، ان کو جو منظور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سامان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وضو کر کے مصلی پر پہنچ گئیں، نماز میں لگ گئیں اور نماز کے بعد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور یہ آیت سنائی۔ وہ اپنی بیویوں پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ فخر بطور تکبر نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار تھا اور یہ عبادت ہے۔ اور پہلے پہل جو پردے کا حکم ہوا ہے وہ انہی کی شادی میں ہوا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سخی تھیں، دستکار بھی تھیں، اپنی دستکاری کی آمدنی سے خیرات کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سب بیبیوں نے مل کر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی بیوی سب سے پہلے دنیا سے جا کر آپ سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ عربی بول چال میں لمبے ہاتھ والا اس کو کہتے ہیں جو سخی ہو، صدقہ خیرات زیادہ کرنے والے ہوں اور سخی ہوں۔ مگر بیبیوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھیں کہ ناپ کی لمبائی کو۔ سب نے ایک لکڑی سے اپنے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکلے، مگر سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی۔ اس وقت
سمجھ میں آیا کہ اوہو یہ مطلب تھا۔ غرض ان کی صحابت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی مانی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی، دین میں بہت کامل، خدا سے ڈرنے والی، بات کی بڑی سچی، رشتہ داروں سے بڑا سلوک کرنے والی، خیرات بہت زیادہ کرنے والی، خیرات کرنے کے واسطے دستکاری میں بڑی محنت کرتی تھیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ دل میں بہت عاجزی رکھنے والی ہیں، خدا کے سامنے گڑ گڑانے والی۔ فائدہ: بیبیوں، تم نے سن لی صحابت کی بزرگی اور دستکاری کی خوبی، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے لجوء کرنا دیکھو۔ کبھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ذلت مت سمجھنا، ہنر پیشہ کو بھی عیب مت جاننا۔ تو یہ تھی ہماری نیک بی بی کے خوبصورت واقعات اور معلومات۔ حضرت زینب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو عرب کے لوگوں نے لعن طعن شروع کر دی کہ اپنی ہی بہو سے شادی کر بیٹھے، کیسا نبی، کیسا پیغمبر، کیسا دین کہ رشتوں کی اہمیت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ مگر وہ کم عقل جاہل لوگ کہاں واقف ہیں کہ حقیقی بیٹے اور منہ بولے بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔ عرب کے جاہل لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی وہی اہمیت دیتے تھے جو حقیقی بیٹے کو دیتے ہیں۔ مثلاً وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، ان کی منکوحہ سے نکاح کو حرام قرار دیا جاتا تھا، باقی تمام شرعی احکام بھی ویسے ہی نافذ ہوتے تھے جیسے حقیقی بیٹے پر نافذ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے آ کر جہالت کی تمام رسومات کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ کے صحیح قانون کو نافذ کیا۔ امید کرتی ہوں معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں محمد ٹائپ کریں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔